بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ چینل کے تمام دوستوں کو، واٹس ایپ گروپ اور فیس بک گروپ کے تمام دوستوں کو حکیم احمد نصیر چودھری کا سلام۔ پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ سب لوگوں کے دکھوں کو ختم کرے اور انہیں خوشیوں میں بدل دے، آمین۔ جیسا کہ پیارے دوستوں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کا جو موضوع ہے وہ جدید ریسرچ کی روشنی میں ہم نے ذکاوت حس اور صورت انزال کو دیکھنا ہے۔ ذکاوت حس کو لیا جاتا ہے کہ یہ جنسی اعضاء کی حس بڑھ جانے سے جو ہے وہ یہ مرض ہوتی ہے، جیسا کہ مشت زنی، کثرت احتلام، اغلام بازی اور شہوت کی کمی کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو یہ مرض ہو جاتی ہے۔ یہ ایک پرانا اولڈ کانسیپٹ ہے اور کوئی بھی حکیم جو ہے وہ اس کے پاس چلے جائیں تو وہ فوری سب سے پہلے بات کرتا ہے ذکاوت حس کے صورت اگر کوئی مرض ہے تو اس کے بارے میں وہ یہی کہے گا کہ آپ کے عضو کی حساسیت بڑھ گئی ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ڈفرینس بیان کرتا ہوں۔ میرے تمام حکمہ جو ہیں وہ میرے لیے قابل احترام ہیں، میرے بھائی ہیں، ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں، ان کی اپنی سوچ ہے، میری اپنی سوچ ہے۔ میں نے ہمیشہ ہر چیز کو سائنٹیفک میتھڈ پہ پرکھا ہے اور کوشش کی ہے کہ ہمیشہ اپنی میڈیسن میں جو ہے کوئی ایسی چیز استعمال نہ کی جائے جس سے کوئی کسی مریض کا مزید نقصان ہو جائے جی۔ اب عضو کو اگر آپ اپنی باڈی سے الگ رکھ دیں تو عضو کی حساسیت جو ہے وہ میرے پوائنٹ آف ویو سے سمجھ آتی ہے کہ عضو میں حساسیت پیدا ہو گئی۔ اگر عضو کو باڈی کے ساتھ اٹیچ کر کے اسٹڈی کیا جائے تو عضو کی اپنی جو حس ہے وہ ایک الگ میٹر ہے اور باڈی کی حس ایک الگ میٹر ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو عضو کی حساسیت ہے وہ پورے باڈی کی حساسیت ہے۔ وہ آپ کے جسم میں غلط کاریوں کی وجہ سے، غلط میڈیسن، ہائی پوٹینسی میڈیسن، ایلوپیتھک کھانے کی وجہ سے، مختلف حکمہ کی 25 روپے والی، 50 روپے والی، 100 روپے والی پوڑیاں کھانے سے، جس میں انہوں نے اندھا دھن اسٹیرائڈ کا استعمال کیا ہوتا ہے۔ گردے خراب ہوئے ہوتے ہیں، آپ کے اسٹومک ٹھیک نہیں ہوتا، جگر کی پرابلم ہوتی ہے، ہیپاٹائٹس بی سی کچھ بھی ہوتا ہے، آپ کو ٹی بی رہ چکی ہوتی ہے، اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں آپ کے، اور خاص طور پہ جسم میں شدید جو گرمی ہے، یعنی پوری باڈی کی حساسیت بڑھتی ہے ذکاوت حس میں، پوری باڈی کی، صرف عضو کی نہیں، کیونکہ عضو جسم کا حصہ ہے۔ عضو کیا ہے؟ عضو کو ذکاوت حس کے معنوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مشت زنی سے اس کی نالیوں کا دب جانا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور باقی جو اس کے معاملات ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بیسیکلی عضو جسٹ ایک پمپ ہے، ایک نالی ہے، اور وہ ہمیں ورک دیتی ہے، اس وقت ورک دیتی ہے جب ہم دماغی طور پہ بالکل درست ہوتے ہیں، ڈپریشن دباؤ کا شکار نہیں ہوتے، ہم بستری کے وقت فریش ہوتے ہیں، ہمیں کوئی جلدی ڈر خوف نہیں ہوتا۔ وہ اسی وقت ہی ہوتا ہے کہ جب ہم جو ہے وہ اپنی جائز کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہمارا جگر صحیح، جسے اعضائے رئیسہ، معدہ، جب ہمارا دل ہمارا صحیح ورک کر رہا ہوتا ہے، ہمارے گردے بالکل ٹھیک ورک کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے باڈی میں جو گرمی ہے وہ اعتدال میں ہوتی ہے، شدید گرمی نہیں ہوتی، ہمیں منی کی انفیکشن، مادے کی انفیکشن نہیں ہوتی۔ منی کا پتلے ہونے کو انفیکشن بولتے ہیں، یہ انفیکشن ہوتا ہے منی کا، وہ ہمیں نہیں ہوتا۔ یعنی جب ہماری باڈی بالکل صحیح ہوتی ہے تو عضو جو ہے فقط وہ ایک نالی ہے، اس میں کوئی بریکر نہیں ہے کسی قسم کا لگا ہوا کہ وہ آپ کی منی کو روک لے گا، 15 منٹ کے بعد چھوڑ دے گا کہ نکل جاؤ، نہیں۔ اس کے پیچھے جو معاملات خراب ہوتے ہیں، پوری باڈی، دماغ نے پورے جسم کو جو ہے وہ پیغامات دینے ہوتے ہیں، یہ سارے کی ساری چیزیں ملنے کے بعد جو ہے وہ یہ جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے جسے ہم ذکاوت حس بولتے ہیں۔
کہ ذکاوت حس پیدا ہو گئی ہے، ہمارے اعضاء جو ہے وہ بہت زیادہ حساس ہو گئے ہیں۔ صرف وضو پہ لیپ کرواتے رہنا، وضو کا کام کرتے رہنے سے کبھی بھی ذکاوت حس ختم نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیں ذکاوت حس ایک گولی سے ختم نہیں ہوتی، ذکاوت حس کا علاج بعض اوقات بہت لمبا چلتا ہے، کیونکہ پوری باڈی کا اعصابی نظام آپ کا کمزور ہو چکا ہوتا ہے، اس میں دل کمزور ہو چکا ہوتا ہے، اس کے آپ کے جگر میں جو گرمی ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہوتی ہے، آپ کے اسٹومک کی خرابی ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کے آپ کے جو کڈنیز ہیں، جو گردے ہیں، ان کی پرابلم ہے۔ ان کو جب تک یہ سارے آپ کے اعضائے رئیسہ کنٹرول نہیں ہوں گے، آپ کی باڈی کی ذکاوت حس ختم نہیں ہوگی۔ باڈی، میں صرف وضو کی نہیں بات کر رہا ہوں، میں باڈی کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ وضو بھی باڈی کا حصہ ہے۔ اب میرے کچھ ذہین دوستوں کے ذہن میں فوری ایک سوال ضرور جائے گا، خاص طور پہ میرے گروپ میں موجود حکمہ حضرات، کہ جناب جب وضو خاص پہ ہم کوئی ایسی کریم لگا دیں، کوئی ایسا آئل لگا دیں، کوئی ایسا سپرے لگا دیں تو پھر ٹائمنگ تو بڑھ جاتی ہے۔ اور پیارے بھائی، آپ وضو خاص کو چھوڑ کے جسم کے جس مرضی حصے پہ سپرے اور کریم لگا کے چیک کر لیں، چٹکی کاٹ کے 10 منٹ کے بعد، وہ بھی سن ہو جائے گا۔ یہ کوئی کمال نہیں کیا آپ نے کہ اس کے وضو کو اپنے سن کر دیا ہے۔ جب جسم کا کوئی بھی عضو سن ہوتا ہے، دماغ کے جو پیغامات ہیں وہاں تک نہیں پہنچتے، ٹھیک ہے؟ جس طرح اس کی حساسیت یا اس کا سن ہونا کم ہوتا جاتا ہے، جو 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، اس وقت تک جناب کام کر رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ واہ کیا بات ہے، کیا سپرے، کیا آئل، کیا گولی میں نے کھا لی، کمال ہو گئی۔ آپ کو یہ نہیں پتہ کہ وہ جگہ سن ہونے کی وجہ سے دماغ کے جو وہاں پہ جو نیورونز موجود ہیں، ان کو دماغ جو ہے وہ وہاں تک پیغام رسانی کرنے میں فیل ہو چکا ہے وقتی طور پر، لیکن جس طرح اس دوا کا اثر ختم ہوتا جاتا ہے، وہ دماغ جو ہے وہاں پر وہ ایکٹیو ہوتے جاتے ہیں، اور وہاں پر جیسے ہی وہ مکمل طور پہ یا آدھے سے کچھ زیادہ جو ہے وہ اس کی سن ہونا ختم ہوتا ہے تو فوری انتشار ہو جاتا ہے۔ اس وقت تک 15-20 منٹ گزر جاتے ہیں اور جناب بہت زیادہ اس کریم پہ، اس آئل پہ، اس سپرے پہ ناک تک خوش ہو جاتے ہیں کہ جی کیا بات ہے، کیا چیز ہے، جو آپ اپنا نقصان کر چکے ہوتے ہیں، اپنے گردوں پر وزن ڈال کے، اپنے مثانے کو ڈسٹرب کر کے آپ جو ہے وہ اپنا نقصان جو ہے وہ اس وقت تک جو ہے وہ کر چکے ہوتے ہیں۔ جی تو پیارے دوستو، اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ فقط پرانے کانسیپٹ کو سامنے رکھ کر نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے جدیدیت لانا پڑے گی، اس کے لیے تمام معاملات کو اچھے طریقے سے ڈیپلی جو ہے وہ پرکھنا پڑے گا۔ ذکاوت حس کی صورت میں صورت انزال پیدا ہوتا ہے، جلد فارغ ہو جانا، وہ بھی اسی کا حصہ ہے اور پورے باڈی کا حصہ ہے۔ یاد رکھیں، ہم بستری اور جماع میں جو ہے وہ صرف ایک عضو کام نہیں کر رہا ہوتا، آپ کا پورے کا پورا جو ہے وہ جسم اس میں لڑ رہا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ میں بات اس وقت مان لوں گا، سب کی بات مان لوں گا، قائل ہو جاؤں گا کہ فقط ایک عضو یہ کام کرے اور باقی آپ کی باڈی جو ہے وہ کہیں اور پھر رہی ہو، وہ ایک جو ہے وہ پھر بات ماننے والی ہے۔ جب پوری کی پوری باڈی اس میں مشغول ہوتی ہے، ہاتھ، ٹانگیں، آپ کے پاؤں، آپ کا دل، دماغ، سارے اعضائے رئیسہ اس میں لگے ہوتے ہیں، تو حساسیت صرف وضو کی بتانے پہ جو ہے وہ انتہائی، ہاں مختصر طور پہ کہہ دینا کہ جی ٹھیک ہے یہ حساسیت ہے وضو کی، اس طرح کے مسائل ہیں، سکن سینسٹیوٹی ہے، کہ اتنے لمبی لیکچر کون کسی ایک مریض کو دے، اور اتنے زیادہ حکمہ حضرات جو ہیں ماشاءاللہ ان کے پاس جو ہے وہ مریض بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ ایک الگ میٹر، لیکن معاملات سارے یہ ہیں، اس میں جو دوا استعمال کی جاتی ہے وہ پوری باڈی کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس میں کچھ مریض جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، کچھ ان کو ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو یہ ہے ہماری ذکاوت حس جو ہے، اس کا جو ذکاوت حس ہے، اس میں عضو خاص میں بار بار جو ہے وہ تحریک ہوتی ہے۔ اب بات یہ اس بات سے آپ کہیں گے لو جی حکیم صاحب آ گئے جی بورڈ تھلے، نہیں، عضو خاص میں بار بار تحریک اس طرح ہوتی ہے کہ اس کو عضو خاص کو کنٹرول کرنے والے جو آپ کے اعضاء ہیں وہ پرابلم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ رطوبت نکلتی ہے، اب کیا آپ کے عضو کے اندر رطوبت پیدا کرنے والی کوئی تھیلی ہے؟ وہ بھی پیچھے سے بیک اپ اس کا خراب ہے، آپ کے اس سے اعصاب کمزور ہو رہے ہیں، آپ سست اور کاہل ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ سارے معاملات ہیں جی، ہیپاٹائٹس سی کی وجہ سے، سینکھیا کھانے کی وجہ سے، اس طرح کی جو ہے وہ تیز میڈیسن، گرم ترین میڈیسن کھانے کی وجہ سے جو ہے یہ سارے نظام ہے۔ آخر حکمہ حضرات نے جو ہے وہ آپ
آپ کو جو ہے وہ میڈیسنیں کھلائی ہوتی ہیں طرح طرح کی، تو اس کا پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہ معاملات خراب ہوتے ہیں اس میں۔ اچھا، فحش لٹریچر اور فلموں کا دیکھنا، گرم چیزیں کھانا اور فحش خیالات کی بھرمار، یہ جو ساری چیزیں یہ وجوہات ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ پرہیز جو ہے میڈیسن استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ جو پرہیز بتایا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے ہے کہ مباشرت جو ہے آپ کے ذہن میں جو خیالات اس کو کنٹرول میڈیسن کے ذریعے ہیلپ کی جاتی ہے کہ وہ کنٹرول ہو جائیں، وہ اعتدال پر آ جائیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تیل میں تلی ہوئی چیزیں جو ہیں بازاری چیزوں سے روکا جاتا ہے، لال مرچ کا زیادہ استعمال نہ کریں، گڑ ترش چیزوں سے روکا جاتا ہے، نہ استعمال کریں، کولڈ ڈرنکس سے روکا جاتا ہے، تازہ پھل فریش جوسز استعمال کریں، اپنے آپ کو ذرا ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کریں، خود بھی نفسیاتی طور پہ جو ہے وہ اپنے خیالات کو بدلنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں ان کو پرہیز میں بتایا جاتا ہے میڈیسن کے ساتھ، اور پوری کی پوری حساسیت باڈی کی جو ہے وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ جو ہے وہ یہ ذکاوت حس سے آپ کی جان چھوٹ سکے۔ تو پیارے دوستو، آج تو ماشاءاللہ ذکاوت حس پہ لیکچر ہی اتنا لمبا ہو گیا کہ صورت انزال کی باری نہ آ سکی۔ فکر نہ کیجئے، انشاءاللہ چند دنوں میں صورت انزال پہ بھی ایک جو ہے وہ گفتگو ہوگی اور جناب کو بتایا جائے گا۔ حکیم احمد نصیر چودھری